الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حاضرین مجلس حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب و دیگر علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے ابھی تو بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی. اس قابل تو نہیں کہ ان کے بعد گفتگو کروں، مگر گھر والوں کی طرف سے اشارہ ملا کہ ابھی کچھ دیر باقی ہے، اسی لیے مختصر وقت لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں. اور ان علماء کرام کے درمیان مجھ جیسا حقیر فقیر کچھ دو جملے کہے جس سے میری بھی اصلاح ہو جائے. اتنا بڑا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں. اور سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. اس سے پہلے دعا ہے کہ ہم جن کے لیے یہاں پر ایصال ثواب کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں، مرحوم حاجی ابراہیم میاں، دعا ہے مولا تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین، اور ان کی قبر پر رحم کر ان کی بارش عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آئیے ہم آپ مل کر اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور کے مطابق آقا نامدار، مدنی تاجدار، ہر عالم کے مالک و مختار حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں مل جل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہ رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے لوگ ہیں قابل احترام، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہو، لیکن ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہو، لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. معزز سامعین، ابھی ہمارے مہمان کچھ سے آنے والے مولانا صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. حضرت نے بھی اللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا، مگر حضرت نے درمیانی گفتگو میں کہا کہ یا حسین کہنا یا رسول کہنے کے برابر. تو بے شک ذکر امام عالی مقام ذکر مصطفیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے مال ہیں
اور ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. بے شک بے شک. اور یہ دنیا داری جو انسان غفلت میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور غفلتوں میں اس قدر وہ انسان ڈوبا ہوا ہے کہ نہ اسے آخرت کی فکر ہے، نہ اسے قانون اسلام کی فکر ہے، نہ اسے شریعت محمدی کی فکر ہے، بلکہ آج دنیا میں ہر کوئی ریاکاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر کوئی دکھاوے کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور یہی دکھاوا، یہی ریاکاری اس کے لیے دنیا و آخرت میں اس بندے کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے. مگر جو دکھاوے کو چھوڑ کر خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اسی بندے کو اپنی بارگاہ میں عروجیت اور بلندیت عطا فرماتا ہے. اور یہ خاص نعمت اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی میں رکھی تو وہ صحابہ کرام ہے. یہ خاص نعمت اللہ تبارک و تعالی نے کسی میں رکھی تو وہ اہل بیت اطہار ہے. کیونکہ نبی کے گھر والوں کو، خاندان مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور وہ بلندیت عطا فرمائے کہ اہل بیت پاک کی جس محفل میں تعریف کی جائے، اللہ تبارک و تعالی وہاں حاضرین کی بھی حاضری کو قبول فرمائے. اور حضور کی حدیث ہے کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے ملائک آتے ہیں اور اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو حاجی ابراہیم ایک مخلص بندے تھے، ایک محب آل رسول تھے، اور اپنی زندگی روز مرہ کی کمائی میں گزارتے تھے. اور مصطفیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو اپنی پریوار کی کمائی کے لیے جو خود مزدوری کرتا ہے، خود محنت کرتا ہے، ایک لمحے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے. جس نے کمانے کے لیے، روزگاری کے لیے محنت کرتے ہوئے ایک لمحہ گزارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے. تو محنت کرنا، مشقت کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے. اور جو محنت اور مشقت کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم ایک مزدوری کی طرح دوڑتے رہتے ہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی پیشانی سے پسینہ محنت کرتے ہوئے بہتا ہے مولا تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. مولا تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اہل بیت پاک، ایک بات یاد آ گئی، بات کرتا چلوں، ابھی موڈ بن گیا ہے، ذرا مل کر کے تو سبحان اللہ. کیونکہ میرا موڈ بنتا ہے تو ذرا بول دیتا ہوں، عادت سے مجبور ہوں. مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنج تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہوا. ایک صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں، وہ ریاض الجنہ کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہاں جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے وہ یہ سوچے کہ اس نے جنت میں 2 رکعت نماز نفل. اور کافی حضرات حاجی بھی یہاں موجود ہیں اور عمرہ کرنے والے بھی یہاں موجود ہیں. وہ ریاض الجنہ، وہ جنت کی کیاری، منبر رسول سے حجرہ رسول سامنے ہے. صحابہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز مغرب میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی نماز میں 1 رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، مگر تیسری رکعت کے جب سجدے میں گئے اور اسی سجدے میں کافی وقت لگا، کافی ٹائم گزر گیا. وہ صحابہ فرماتے ہیں اور جب کافی وقت گزر گیا، سجدے کی حالت میں کافی ٹائم ہو گیا، تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کافی وقت گزر گیا، کافی ٹائم ہو گیا، کہیں کچھ حادثہ تو نہیں ہو گیا جو اتنی دیر سے اللہ کے رسول سجدے میں. تو کوئی کھڑا نہ ہوا. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ میں
سجدے سے کھڑا ہوا واہ 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 کہ میں نے سوچا دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے، سبحان اللہ حالات کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ابھی تک سجدے میں ہے۔ جی جی تو وہ صحابی کھڑے ہوئے سجدے سے، جب سجدے سے کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے سجدے سے اٹھ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ مصطفیٰ سجدے میں ہے اور پشت پر حسین ہے۔ تکبیر اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت علماء اہل رسول زندہ باد مصطفیٰ سجدے میں ہے اور حسین پشت پر ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ امام علی مقام کا مقام کو اللہ نے بلند فرمایا، سبحان اللہ اور حضور نے فرمایا حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین میری آنکھوں کا تارا ہے، حسین میرا پیارا ہے، حسین مجھے اس قدر پسند ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، الحسین منی وانا من الحسین۔ جب یہ بات ہوئی الحسین منی وانا من الحسین تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ الحسین منی کہ آپ سے تو حسین ہے واہ 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 مگر حسین سے آپ، تو حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو الحسین منی یعنی حسین مجھ سے ہے مدینے سے مکہ تک، مکہ سے کربلا تک حسین چلیں گے تو دنیا کہے گی نبی کا نواسا جا رہا ہے، نبی کا بیٹا جا رہا ہے، فاطمہ کا لال جا رہا ہے، علی کا دلارا جا رہا ہے، مگر کربلا سے قیامت کے دن تک جب جب حسین کو یاد کیا جائے گا تب تک مصطفیٰ کو یاد کیا جائے گا، تب تک مصطفیٰ کو یاد کیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام کی محبت اہل بیت سے کیسی ہے؟ ارشاد چند پڑھے لکھے پڑھ لیے تو اہل بیت کی تعظیم سے پریشان ہے کہ باپوں سے کیسے عزت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین کسی نے کہنے والے نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جی جی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ وہ تعلیم کس کام کی جو بندگی میں خلل کرے، وہ تعلیم کس کام کی جو عبادت الہی سے دور کرے، وہ تعلیم کس کام کی کہ جس تعلیم میں نہ تو خوف ہو، نہ تو حیا ہو، نہ تو شرم ہو، نہ تو ادب ہو، نہ تو خوف الہی ہو، بلکہ تعلیم تو وہ کام کی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تعلیم بھلے تھوڑی ہو مگر جس کے بعد ادب ہوگا وہی کامیاب۔ تعلیم بھلے تھوڑی ہو مگر ادب ضروری ہے۔ اتنی تعلیم کس کام کی کہ جو اللہ کے فرمان سے دور کرے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے زندگی کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے زندگی کے قرینوں میں۔ تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، یہ تمام چیزیں فتنہ ہی تو ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ آج شمشیریں غریبوں پر چلتی ہیں، آج شریعت کے مسئلے زیادہ تر لوگوں کو غریبوں پر چلائے جاتے ہیں، رئیسوں پر کوئی نہیں انگلی چینی گوئیاں کرتا کیونکہ مالدار ہے، کچھ کہیں گے تو برا لگ جائے گا، شیر پیسہ دینے میں کنجوسی کرے۔ جن کے آنگن میں امیری کے شجر اگتے ہیں، جن کے آنگن میں امیری کے شجر اگتے ہیں اس کے ہر عیب زمانے کو ہنر لگتے ہیں، اس کے ہر عیب زمانے کو ہنر لگتے ہیں۔ تو ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، کیونکہ آج ہر شمشیر چلتی ہے تو صرف غریبوں پر، صرف یتیموں پر، صرف مسکینوں پر، صرف بیواؤں پر، ہر طرف سے شمشیر چلی جاتی ہے، کیونکہ آج زمانے میں رسوا غریبوں کو کیا جاتا ہے مگر امیروں پر یہ شمشیریں نہیں چلتی۔ تو یہ شمشیر کس کام کی کہ جو صرف غریبوں پر چلی جائے بلکہ امیروں پر نہ چلائی جائے؟ تو ایسی شمشیر تو فتنہ ہے، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر ہی فتنہ، ارے شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔
وہ नारा किस काम का जो करबला में लगाया। अभी मौलाना सिद्दीक साहब ने बताया कि वही करबला में थे, नमाज पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, हाजी, नमाजी, तस्बीह फेरने वाले, सब कुछ उनके पास था, मगर उनके दिल में खौफ खुदा न था, उनके दिल में आदाब अहले बैत न था। तो उनका किया धरा, उनका किया धरा बिल्कुल बर्बाद हो गया, और वो रब को राजी न कर सके, क्योंकि रब को राजी करना उसके लिए है कि जिसने नवासा रसूल को राजी किया। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, पढ़ किताब इल्म दिया ते नाम रख लिया काजी। पढ़ किताब इल्म दिया ते नाम रख लिया काजी। मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी। मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी। हाथ विच लेके तलवार ते नाम रख लिया गाजी। अरे ओ भूलिया ते की कीता जो रब ना कीता राजी। यानी तूने सब कुछ किया मगर रब को राजी न किया, तो तेरा सब कुछ धरा का धरा रह गया। अगर तुझसे रब राजी हो गया तो समझ ले दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला तुझे वो मकाम अता फरमाता है कि जिसे अल्लाह इकबाल फरमाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन जो साहब अहले बैत से मोहब्बत करते थे। एक आखिरी बात बताते हैं, वांदो ना जब हाजी साहब लफ्ज़ दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबे व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मदीने शरीफ में किसी शख्स का इंतकाल हो गया और उनका जनाजा रोज़ाए रसूल के करीब लाया गया, क्योंकि पहले हुजूर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आप खुद तशरीफ ले जाते थे, मगर जब आप अलील हुए, आप बीमार हुए, तो आप न निकलते। सहाबा ने ये मशवरा किया कि हुजूर अलील है, उन्हें आने में कहीं तकलीफ ना हो, इसीलिए अब जो इंतकाल कर जाए तो उसका जनाजा खुद हुजूर के हुजरे के पास ले जाए। तो आज भी ये मशहूर है, आज भी जनाजा वहीं पर ले जाया जाता है, ये उस दौर से चला आ रहा है। तो जनाजा उस शख्स का हुजूर के हुजरे के करीब लाया गया, और वो वक्त, उस वक्त में, उस जमाने में, उस टाइम में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। हज़रत इमाम हसन, जनाजा लाया गया, तमाम नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नमाज जनाजा इमाम आए और नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। काफी बुजुर्ग शख्स भी थे, पीर मर्द भी थे, सहाबा भी थे। थोड़ी देर हुई कि नबी के नवासे इमाम हसन तशरीफ लाए। इमाम हसन तशरीफ लाए, और जब इमाम हसन तशरीफ लाए तो आपने अपने कदमों में जो नालेन पहने थे, जो जूते, हज़रत इमाम हसन ने, अरे जब अमीर खुसरू को ख्वाजा निजामुद्दीन के नालेन मिल गए तो अमीर खुसरू अपनी मुकद्दर पर नाज करने लगे। तो जब निजामुद्दीन औलिया औलादे अली के जूतों का ये कमाल है, औलादे हसन के जूतों का ये कमाल है, निजामुद्दीन औलिया के जूतों का ये कमाल है कि सर पर अमीर खुसरू ने रखकर कहा, सर पे रखने को मिल जाए अगर नाले ने पाके हुजूर तो हाँ फिर हम भी कहेंगे कि ताजदार हम भी। अमीर खुसरू को जब निजामुद्दीन के औलिया की नाले मिल गई तो अपने मुकद्दर पर नाज करने लगे, ये तो इमाम हसन के नाले हैं। तो इमाम हसन ने अपने नालेन को उतारा, और उतार कर जब जमीन पर आप चले नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो कुछ मट्टी आपके कदमों में लगी, तलिए में कुछ मट्टी आपके पांव के तलियों में लगी, और आप नमाज जनाजा पढ़ाकर फारिग हो गए। और जब वापस नालेन पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए आप वापस गए, करीब गए जूतों के, तो एक पीर मर्द बुजुर्ग आपके पीछे पीछे आए, इन्होंने अमामा पहना हुआ था, दस्तार पहनी हुई थी, साफा अमामा पहना हुआ था। वो आपके पीछे पीछे आए और आकर इमाम हसन के कदम को थामा, सुभान अल्लाह, इमाम हसन के कदम को पकड़े और पकड़ कर नीचे बैठे और अपने पैर पर हजरत इमाम हसन का कदम रखा। और जो अमामा था, जो दस्तार थी, उसका चुग्गा वो बड़ा मुबारक होता है,
کیونکہ جس مرید کو چھگا مل جائے نا پیر کا، وہ مرید کامیاب ہو جاتا ہے. اب مرید کہاں اور چھگا کہاں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے پیروں کو تھامنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنے پیر کو چھوڑو مت اور کسی کے پیر کو چھیڑو مت. تو دستار کا جو چھگا وہ بڑا بابرکت اور مبارک ہوتا ہے. تو پیر مرد بزرگ جو تھے انہوں نے امام حسن کے قدم کو اپنی ران پر رکھا اپنے پیٹ پر، اور اسی چھگے کے اسی امامے کے چھگوں کو لیا اور امام حسین کے قدم کو تھام کر، سبحان اللہ، عشق تو دیکھو، محبت تو دیکھو صحابہ کی اہل بیت سے. تو اس قدم میں جو مٹی لگی ہوئی تھی اس چھگے سے امام حسن کے قدم کی مٹی کو چھان رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں. تو جب دیکھا امام حسن نے کہ بزرگ ہے اور میں جوان ہوں اور میرے ساتھ یہ ادب، یہ تعظیم، یہ محبت، کہا کون ہے؟ کہا اے حسن مجھے نہیں پہچانتے، اے حسن مجھے نہیں پہچانتے. کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا اور مجھے یہ اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی بزرگ میرے قدموں کو صاف کرے. یہ طریقہ ہے، یہ آل رسول کی خاندانی خون کی تاثیر ہے. یہ بھی نہیں مانتے کہ کوئی بزرگ ان کے قدموں کو چومے. نہیں، جو محبت کا احترام ہوتا ہے اسی احترام کے مطابق انہیں پسند آتا ہے. کہا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں جوان ہوں، آپ بزرگ ہیں اور میرے قدموں کو جو آپ صاف کر رہے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ ہیں کون جو میری اس قدر، مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور میرے قدموں کو صاف کر رہے ہیں. کہا اے حسن مجھے نہیں پہچانا. کہا نہیں. کہا میں وہی صحابی ہوں کہ جب بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوتے اور آپ آتے تو مصطفیٰ فرماتے کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت. اور اے حسن میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام جناب ابو ہریرہ ہے، میرا نام جناب ابو ہریرہ ہے. اور میں نے کئی مرتبہ مصطفیٰ سے سنا ہے کہ جس نے حسن کی عزت کی اس نے مصطفیٰ کی. کہا اتنے بڑے صحابی ہونے کے بعد مجھ سے اس قدر محبت کا اظہار. کہا ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت آپ کو چومتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے لبوں کو بوسا دیتے ہیں. ارے جس لبوں کو مصطفیٰ بوسا دیتا ہو اس لبوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور آپ کے قدموں کی، آپ کی تعظیم کرنا گویا ہم اپنے من سے نہیں کرتے، در سے مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو یہی تو حسین کریمین کی شان ہے، یہی تو حسین کریمین کا مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کے مقام کو بڑا بلند فرمایا ہے. اسی کو چلتے ہوئے آخری بات بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ امام حسین نانا کی بارگاہ میں ہے، عرض گزار ہے اے نانا میں کتنا مقدر والا ہوں کہ میرا جھولا جبرائیل نے جھلایا ہے، میرا جھولا فرشتوں کے سردار جبرائیل نے جھلایا ہے. تو مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اے حسین تم سے مقدر والے تو تمہارے بابا مولا علی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ تمہارا جھولا جھلانے والے جبرائیل تھے اور تیرے بابا علی کا جھولا جھلانے والے احمد مختار تھے. انہوں نے یعنی میں نے تیرے بابا علی کا جھلایا ہے. تو یہ خاندان میں پنجتن ہے. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی، اور خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہے محمد کے گھر آنے والے، کیسے صابر ہے محمد کے گھر آنے والے. جس نے اہل بیت سے محبت کی وہ آزمایا جائے گا، تکلیفیں ہوگی، مگر کبھی کبھی وہ زمانے کا حور کا غلام بھی بن سکتا ہے. اہل بیت غلام کو دیکھو کہ آج حور کو دنیا یاد کر رہی ہے، آج حضرت عبداللہ بن کلبی کو دنیا یاد کر رہی ہے، آج حضرت زہر بن قیم کو دنیا یاد کر رہی ہے، آج حضرت حبیب بن مظاہر کو دنیا یاد کر رہی ہے. کیوں یاد کر رہی ہے؟ کہ جب غلام اہل بیت کا یہ مقام ہے تو اہل بیت کا مقام کیا ہوگا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلہ نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا. اور محبت اہل بیت پاک کی جس دل میں پنہا ہو
سدا شفاف رہتا ہے، وہ من میلا نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیلاتی کے سردار تشریف لاؤ، شہنشاہ ابرار تشریف لاؤ، نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب ادب ہو۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جانے رہے